الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک ترتیب کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ سورۃ کہف کی تشریح اور ترجمہ چل رہا تھا. سورۃ کہف میں اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ساتھ یاجوج و ماجوج کا ذکر بھی آیا. جہاں قرآن حکیم میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ آتا ہے اور قرب قیامت زمین پر ان کے فساد مچانے کا ذکر بھی آتا ہے، تو اس لیے سوچا کہ اس سے پہلے کے کچھ واقعات بھی ذرا ترتیب سے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، تو پھر اس واقعے کو جو پیش آنے والا ہے یا اس پریشانی کو جو اہل ایمان پر آنے والی ہے سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ حضرت مہدی کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا کہ قرب قیامت ان کا ظہور ہونا ہے اور ان کے آنے سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پر وقت مختصر ہوتا ہے، جو احادیث اس سلسلے میں کتابوں میں موجود ہیں ان احادیث کو تو نہیں پڑھا جاتا یہاں پر، ان تمام کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے. حضرت مہدی کے آنے سے قبل کچھ جھوٹے لوگ بھی ایسے ہوں گے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے. کئی تو ایسے گزر چکے ہیں دنیا میں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور شاید کچھ اور بھی ہوں جو بعد میں سامنے آئیں، لیکن جو اصل مہدی ہے جنہوں نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، جنہوں نے امت کو سنبھالنا ہے، جنہوں نے مشکل وقت میں امت کو مشکل سے نکالنا ہے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کو عام کرنا ہے، اس مہدی کے بارے میں کچھ علامات بھی ہمیں بتائی گئی ہیں تاکہ گمراہی سے بچا جا سکے. حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا، کس حال میں ہوگا، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں تفصیل موجود ہے. ان کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں تاکہ ان کو پہچاننے میں آسانی ہو. فرمایا کہ حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا، جس سال وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے، اس سال رمضان کے مہینے میں، یعنی اس سے پہلے جو رمضان آئے گا، رمضان کی یکم کو یعنی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور درمیان رمضان
یعنی 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا، اور یہ بالکل سائنس کے مخالف بات ہے، سائنسی دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ جب سے زمین و آسمان قائم ہوئے ہیں اور سورج و چاند نے اپنا سفر جاری رکھا ہے، آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ چاند کی یکم تاریخ ہو اور اسے گرہن لگ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ فرمایا کہ ایک بڑی نشانی ہوگی، چاند گرہن اور سورج گرہن ایک ہی مہینے میں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان کے درمیان بنتا ہے 15، فرمایا کہ جمعے کی رات ہوگی اور ایک چیخ سنائی دے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دھماکہ سا ہوگا، ایک آواز اٹھے گی جس میں ہزاروں لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کانوں سے بہرے ہو جائیں گے اس آواز کو سن کر۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کی صورت کیا ہوگی، کون بچ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو چلے جانا، ایسے موقع پر گھروں میں رہنا، اور جو سجدے میں چلا جائے گا وہ محفوظ رہے گا سجدے میں۔ اور فرمایا کہ سجدے میں تم کہنا سبحان القدوس سبحان القدوس، یہ سجدے میں کہنا، بتا دیا گیا پہلے سے میں سب کچھ۔ اب یہ چیخ اور یہ آواز صرف جزیرہ عرب کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا اس کو سن لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیخ اور یہ آواز آسمان سے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایٹمی دھماکہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کئی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو ایک علامت کے طور پہ بتایا گیا۔ تو فرمایا کہ رمضان میں تو یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور اس کے بعد شوال کا مہینہ آئے گا جسے عید کا مہینہ کہتے ہیں جب چل رہا ہے، فرمایا کہ وہ شور شرابے کا مہینہ ہوگا، اور اس کے بعد ذکات کا مہینہ آئے گا تو وہ قبائل کی جنگوں کا مہینہ ہوگا۔ اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ آئے گا تو فرمایا کہ حج کے اندر بھی خون خرابہ ہوگا، اور یہاں تک کہ مینا میں جنگ ہوگی اور خون بہتا ہوا نظر آئے گا ندیوں کی طرح مینا میں حاجیوں کا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر محرم آئے گا تو محرم میں اہل ایمان کے لیے پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، کیونکہ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی۔ اور یہ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ حضرت مہدی بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہوں گے، اور شکل و صورت کے لحاظ سے انتہائی حسین ہوں گے۔ ان کی صورت حضرت حسن سے ملے گی، شکل ان کی حضرت حسن سے ملتی ہوگی، زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی، انتہائی حسین و جمیل اور کھلا ہوا چہرہ ہوگا، لمبے بال ہوں گے ان کے۔ اور جب ان کو پہچاننے والے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی تو فرمایا کہ وہ اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ یہی وہ مہدی ہے جو اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، لہذا اس کی بیعت کر لو۔ بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو آواز آئے گی نا، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا، آواز ایک آئے گی، پشتو والے اسے پشتو میں سنیں گے، عرب والے اسے عربی میں سنیں گے، سرائکی والے اس کو سرائکی میں سنیں گے، اردو والے اس کو اردو میں سنیں گے۔ ایک ہی آواز بیک وقت ہر زبان والا اپنی انداز میں اپنی زبان میں سن لے گا اس کو اور سمجھ لے گا۔ تو ایک خاص نشانی ہے، اشارہ ہے، بتا دیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی آمد سے قبل، ان کے ظہور سے پہلے ملک شام کے حالات بگڑیں گے، بلکہ شام کو ایسی بابرکت سرزمین کہا گیا ہے، پیغمبروں کی سرزمین ہے، انبیاء علیہ السلام کا شہر ہے، وطن ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پر، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہیں پر، حضرت یعقوب بھی وہیں، حضرت زکریا بھی وہیں پر، حضرت یحییٰ بھی وہیں پر، بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہیں۔
اور شام میں فلسطین، اردن، یہ سارا علاقہ شامل ہے۔ تو فرمایا کہ شام کے امن سے دنیا کا امن وابستہ ہے۔ اگر شام میں امن ہوگا تو دنیا میں امن ہوگا، اگر شام میں امن نہیں ہوگا تو کہیں بھی امن نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں، شام میں امن نہیں ہے، دنیا میں کس خطے میں امن ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے امن۔ تو شام ایک مرکز ہے۔ تو فرمایا کہ شام میں حضرت مہدی کی آمد سے، ان کے ظہور سے قبل ایک شخص اٹھے گا ایک علاقے سے، سفیانی ہوگا، ابو سفیان کی اولاد میں سے۔ وہ سفیانی شخص اٹھے گا، فرمایا بڑا سر ہوگا، نشانیاں بھی بتا دی گئی، چیچک زدہ اس کا چہرہ ہوگا، ایک آنکھ میں اس کی خرابی ہوگی۔ وہ اٹھے گا اور ظلم کا بازار گرم کر دے گا، اہل بیت کا دشمن ہوگا، سادات کو قتل کرے گا، اور بے حیا اتنا ہوگا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جامع مسجد دمشق میں بیٹھا ہوگا، لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کہ ایک جوان عورت آئے گی سب کے سامنے اور آ کر اس کی ران پر بیٹھ جائے گی۔ تو یہاں پر ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا، اے دشمن خدا، کیا کر رہا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو وہ سفیانی اٹھے گا اور اس مسلمان کو وہیں پر قتل کر دے گا۔ وہ سفیانی، اس کی حکمرانی اور اس کی حکومت تقریباً 9 مہینے تک چلے گی، کل ٹوٹل اس کی حکومت 9 مہینے چلے گی۔ اسی دوران حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو یہی سفیانی ایک لشکر بھیجے گا امام مہدی کو گرفتار کرنے کے لیے، اور جب وہ لشکر مدینہ منورہ سے ہوتا ہوا مقام بیضا پر پہنچے گا، مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہیں پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جس کی حفاظت کرنا چاہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو بہر طور حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا تو وہ مکہ مکرمہ سے چلیں گے، مدینہ منورہ آئیں گے، یہاں پر سلام پڑھیں گے، اس کے بعد وہ یہاں سے چلیں گے، شام آئیں گے۔ جب وہ شام پہنچیں گے اور شام کو اپنا مرکز بنائیں گے تو اس وقت ساری طاقتیں اور قوتیں ان کے خلاف یکجا ہو جائیں گی، جمع ہو جائیں گی۔ حضرت مہدی کے پاس جو لشکر ہوگا اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ روایات میں آتا ہے کہ 12,000 یا 15,000 یہ لشکر ہوگا، 12,000 یا 15,000۔ اور مقابلے پر آنے والے کتنے ہوں گے؟ فرمایا 80 ملکوں کی فوجیں مقابلے پہ آئے گی۔ یہ سارا نیٹو وہاں پہ پہنچے گا، سارا یورپ وہاں پہ پہنچے گا، 80 ملکوں کی فوجیں وہاں پر اکٹھی ہوں گی ان کے خلاف۔ ایک بات اور بھی بتاؤں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو فرمایا کہ طالقان کا خزانہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے، اور وہ طالقان کا نکلا ہوا خزانہ حضرت مہدی کا معاون بنے گا۔ جانتے ہیں طالقان کہاں پہ؟ طالقان افغانستان کا صوبہ ہے، اور وہاں کے مجاہدین کو خزانہ کہا گیا ہے، وہ ایک خزانہ ہوگا۔ یہاں سے لوگ جائیں گے حضرت مہدی کے معاون بننے کے لیے، اور فرمایا کہ جو یہاں سے قیادت کرتا ہوا جائے گا اس کا نام منصور ہوگا، نام بھی بتا دیا جائے۔ اب ہو سکتا ہے اس کا یہ اپنا نام منصور ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا نام رکھا ہوا نام ہو، یہ رکھتے ہیں نا جو جہاد میں ہوتی ہیں ان کے نام ایسی ہوتی ہیں، عبد الوکیل، متوکل، اس طرح کے نام ہوتے ہیں، تو اس طرح نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام مہدی شام کو مرکز بنائیں گے، اور اس موقع پر 4 جنگوں کی خبر دی گئی ہے۔ ایک جنگ تو وہ ہوگی جو جزیرہ عرب کے اندر ہوگی، دوسری جنگ وہ ہوگی جس کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے، اور یہ عیسائی دنیا کے خلاف لڑی جائے گی جس کا محاذ اور مرکز شام بنے گا، اور تیسری جنگ وہ ہندوستان کے ساتھ لڑی جائے گی، یہ بھی اسی کا حصہ ہوگا۔
اور چوتھی جنگ وہ روم کے ساتھ لڑی جائے گی۔ یہ 4 جنگیں لڑی جائیں گی اس موقع پر۔ حضرت مہدی یہاں پر 7 سال یا 9 سال رہیں گے، زمین پر خلافت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں یہ سارا کام ہوگا۔ یہ عظیم جنگیں لڑی جائیں گی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، یہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ احادیث کا میں خلاصہ ہی عرض کر رہا ہوں، یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ روم فتح ہوگا، روم کو فتح کیا جائے گا۔ اب روم، اس کے 2 حصے ہیں۔ جو اس زمانے میں روم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو روم تھا وہ کافی پھیلا ہوا تھا، سلطنت روم کافی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد، شاید کہ 2-2.5 صدیاں بعد، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک مشرقی روم بنا اور ایک مغربی روم بنا۔ جو مشرقی روم بنا اس کا مرکز قسطنطنیہ، جسے استنبول کہتے ہیں، ترکی میں ہے، یہ مشرقی روم کہلایا۔ اور جو مغربی روم تھا اس کا مرکز اٹلی میں شہر ہے جس کو روم کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے وہاں پر۔ تو وہ مغربی روم اور یہ مشرقی روم۔ تو مشرقی روم تو فتح ہو گیا تھا، محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کر لیا تھا۔ ایک تاریخ ہے ہماری، لیکن آج جوانوں کے پاس وقت نہیں ہے اپنے اکابر کی تاریخ پڑھنے کا۔ فلمیں تو بڑی شوق سے دے لیتے ہیں، فلم بنا کر دکھائی جائے بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اب ترکوں کی فلم تو بنی ہوئی چل رہی ہے، بڑے شوق سے دیکھی جا رہی ہے، اور ویسے پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ تاریخ پڑھ لیں۔ اب تو محمد فاتح نے فتح کیا تھا اسے، اور جو روم، اصل روم ہے، اٹلی ہے یا یورپ کہہ لیں جسے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مہدی کا لشکر وہاں پہنچے گا۔ جب وہاں پہنچے گا اور شہر والوں کو، علاقے والوں کو پتہ چلے گا کہ باہر لشکر مسلمانوں کا یہاں تک پہنچ چکا ہے، تو ان کا جو سب سے بڑا پادری ہوگا، بلکہ وہاں پر تو ان کا پورے دنیا کا ان کا سب سے بڑا رہتا ہے جس کو پوپ کہتے ہیں، وہ روم میں رہتا ہے، ویٹیکن کے اندر رہتا ہے۔ تو ویٹیکن سے وہ پوپ ان کا یا بڑا پادری وہ باہر نکلے گا، اور اس وقت جو امیر المومنین ہوں گے یعنی حضرت مہدی ان کے پاس آئے گا ملنے کے لیے، اور آ کر بیٹھے گا اور کہے گا میں کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ فرمائیں گے ٹھیک ہے پوچھو، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ وہ سوال کرے گا انبیاء علیہ السلام کی صفات کیا ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، نبی کون ہوتا ہے، وہ بتائیں گے۔ پھر وہ پوچھے گا فرشتے کیا ہوتے ہیں، کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، پھر وہ فرشتوں کی صفات بیان کریں گے۔ پھر وہ پوچھے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر وہ پوچھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے عقائد کیا ہیں، تمہارے نظریات کیا ہیں، تو وہ بتائے جائیں گے۔ پھر وہ پوچھے گا کیا فرشتے کھاتے پیتے بھی ہیں، وہ کہیں گے نہیں کھاتے پیتے۔ پھر وہ پوچھے گا کہ اہل جنت کو کیا ملے گا، پھر وہ جنت کے بارے میں بتائیں گے کہ جنت میں یہ ملے گا۔ پھر وہ سوال کرے گا کیا جنت والوں کو وہاں پر کھانا پینا بھی ملے گا، تو یہ بتائیں گے کہ ہاں وہاں پر ان کو ایسی نعمتیں ملیں گی جن کا انہوں نے نہ کبھی سوچا ہے، نہ کبھی دیکھی ہے، اور نہ کبھی ان کے بارے میں سنا ہے۔ تو اس موقع پر وہ پادری یا وہ پوپ ان کا سجدے میں گر جائے گا، اور سجدے میں پکار کر کہے گا میرے پروردگار، جو عقائد بیان کیے جا رہی ہیں میرا یہی عقیدہ ہے اور میرا اسی پر ایمان ہے۔ گویا کہ وہاں پر وہ اسلام قبول کر لے گا۔ اس کے بعد پھر وہ اجازت لے کر واپس پلٹے گا اور اپنے شہر آ کر وہ لوگوں میں اعلان کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ جو آئے ہوئے ہیں وہ برحق راستے پر چلنے والے ہیں، وہی دین سچا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو مان لو۔ تو وہاں پر جب لوگوں کو کھل کر بات بتائے گا تو کچھ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے، پادری کی بات کو مان لیں گے، اور باقی وہ آگے بڑھیں گے اور اس پوپ کو، اس پادری کو وہیں پر قتل کر دیں گے، اور جو مسلمان ہو چکے ہوں گے وہ فوراً وہاں سے دوڑ کر آئیں گے اور امام کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ آ کر مل جائیں گے، ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چونکہ وہ شہر چار دیواری کے اندر ہے
تو مسلمان اب تیاری کریں گے، آگے بڑھیں گے قلعے کی طرف، شہر کی طرف، تو بڑی مضبوط دیوار سامنے ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر دیوار کو توڑنے کے لیے توپ خانہ لانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہاں پر ٹینک لانے کے لیے ضرورت پیش نہیں آئے گی، پتھر برسانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کے نام کی، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ تکبیر کہیں گے، دیوار گر جائے گی، مسلمان شہر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں پر ایک غار کے اندر وہ صندوق چھپا ہوا ہے، انہوں نے چھپا رکھا ہے، جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن حکیم میں سورۃ بقرہ کے اندر ہے، تابوت۔ اور اسی تابوت کے اندر جہاں باقی چیزیں برکت والی پڑی ہیں، اسی تابوت کے اندر وہ تورات بھی اصل حالت میں پڑی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت مہدی اس تابوت کو نکال لائیں گے اور تابوت کو لے آئیں گے، اور بیت المقدس سے جو تبرکات اور جو چیزیں وہ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے وہ ساری وہاں سے وصول کریں گے، اور وصول کر کے واپس آئیں گے۔ تو فرمایا کہ اس بات کو دیکھ کر کہ وہ تابوت سکینہ جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں سالوں سے غائب ہو چکا تھا دنیا سے، اب وہ کسی کے ہاتھ آ چکا ہے، مل چکا ہے، اور جس کو ملا ہے یقیناً اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، تو بہت سارے لوگ اس چیز کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں گے۔ چنانچہ وہ تابوت سکینہ لے کر حضرت مہدی وہاں سے واپس تشریف لائیں گے، واپس لوٹیں گے۔ تو 7 سال کا عرصہ گزرے گا یہاں پر، یہ سارے کا سارا جنگوں میں ہی گزرے گا، لیکن عام مسلمانوں کے لیے ہر چیز کی فراوانی ہوگی، تنگی کسی چیز کی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ 6 سال ہوگا، 6 سال جب مکمل ہوں گے 7واں سال شروع ہوگا، یا 8 سال مکمل ہوں گے 9واں سال شروع ہوگا، تو اس موقع پر دجال کا خروج ہوگا، وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، جس فتنے سے سارے پیغمبر پناہ مانگتے رہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی پناہ مانگتے رہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، آپ پناہ مانگا کرتے ہیں، امت کو بھی تعلیم دی، امت کو بھی سکھایا، پناہ مانگو اس فتنے سے، اور ساتھ ہی تعلیم دی ہمیں، بتایا ہمیں کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو سورۃ کہف کی تلاوت کرو، کیونکہ سورۃ کہف ہی کے تحت کچھ عرض کر رہا ہوں۔ یہ واقعات تو سورۃ کہف میں نہیں ہے، وہاں پر تو یاجوج و ماجوج کا تذکرہ ہے، لیکن باقی مقامات پر احادیث مبارکہ میں تفصیلات موجود ہیں۔ تو بتایا گیا کہ سورۃ کہف جو شخص روزانہ پڑھتا ہے، اس کی 10 آیتیں پہلی اور 10 آیتیں آخری، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر جمعے کے دن باقاعدگی سے پڑھتا ہے، ہر جمعہ سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ جمعہ نماز پڑھ کر اس کی تلاوت کریں، لیکن کچھ ساتھیوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس بھائی جمعے کے بعد فارغ نہیں ہوا، کھانا کھانے بیٹھا، پھر وضو نہیں تھا، پھر نہیں پڑھ سکا، بس اب تو ٹائم گیا۔ بھائی ٹائم نہیں جاتا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جمعہ ہے۔ انگریزی حساب سے تو، عیسوی حساب سے تو رات کے 12 بجے دن رات میں تبدیلی ہوتی ہے نا، تاریخ بدلتی ہے، اور اسلامی تاریخ کا تعلق جو ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ ہے۔ اب کل جب سورج غروب ہوا، سورج غروب ہو گیا تو جمعے کا دن شروع ہو گیا، اور آج جب سورج غروب ہوگا تو جمعہ مکمل ہفتہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا ہفتے کی رات، آج جو رات آئے گی اس کو ہفتے کی رات، جو گزر چکی ہے جمعے کی رات، اس لیے کہتے ہیں کہ جمعہ ہی شامل ہو گیا۔ اب اگر آپ نے سفر پہ جانا ہے، کہیں جانا ہے آپ نے دور، یا دوسرے دن جمعہ ہے اور آپ مصروف ہیں، زیادہ آپ کو وقت نہیں ملے گا، تو آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں جمعے کی رات کو، آپ کو وہی ثواب ملے گا، جمعہ ہی ہے وہ۔ اور اگر جمعے کی نماز کے بعد آپ نہیں پڑھ سکے تو عصر کے بعد پڑھ لیں، وہ ٹائم بھی جمعے میں شامل ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اس میں ناغہ نہ ہو۔ عظیم فتنہ ہے، دنیا کا سب سے خطرناک فتنہ، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب سے زمین و آسمان قائم ہوئے ہیں، اتنا بڑا فتنہ نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ تو ایسے فتنے سے ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بچ سکتے، جسے اللہ کی مدد چاہیے، ہمیں اللہ کی نصرت چاہیے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا، تو اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔
تو بہرطور حضرت مہدی یہاں پر ان کا 7واں سال ہوگا یا ان کا 8واں سال ہوگا کہ دجال کا خروج ہوگا، اور جب دجال آئے گا وہ اس زمین پر شر فساد پھیلائے گا، تو اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر گفتگو ہوگی آنے والے جمعے پر، لیکن آخر میں اتنی بات عرض کروں کہ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ مہدی کے ظہور سے قبل جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک شام کے اندر ایک سفیانی نامی شخص آئے گا جو حکومت کی باغ ڈور سنبھالے گا، حکومت پر قبضہ کرے گا، اور پھر وہ فتنہ و فساد پھیلائے گا، یعنی ظلم کرے گا، انسانوں کا خون بہائے گا، قتل و غارت گری اس کے ہاتھوں سے ہوگی۔ وہ سفیانی آئے گا۔ اب اس کے تناظر میں دیکھیں ابھی جو واقعہ پیش آیا شام میں، ایک ایسی شخصیت جس پر آج تک پوری امت متفق رہی ہے، ان کی نیکی اور ان کی تقویٰ کے تذکرے ممبروں پہ کیے جاتے ہیں، جن کی شرافت، جن کے عدل، جن کے انصاف کے تذکرے ممبر پہ کیے جاتے ہیں اور اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کا عدل و انصاف ایسا تھا کہ وہ خلیفہ راشد تو نہیں لیکن ان کے دور کو خلفائے راشدین کا دور کہا جاتا ہے۔ وہ ایسی شخصیت کہ جن کے دور میں ایک چرواہا اگر جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے اور بکریاں چراتے ہوئے اچانک ایک بھیڑیا اس کی بکری پہ حملہ کرتا ہے تو وہ جوان چرواہا زاروں قطار رونے لگتا ہے، دھاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے، تو کوئی شخص قریب سے گزرا پوچھتا ہے جوان کیوں روتے ہو؟ بھیڑیا تھا، بکری پہ حملہ آور ہوا، بکری کو لے گیا۔ آئے دن یہاں پر یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن کسی چرواہے کو ہم نے ایسے دھاڑے مار کر روتا ہوا نہیں دیکھا ایک بکری کے لیے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ چرواہا کہنے لگا کہ بابا جی مجھے بکری کا افسوس نہیں، بھیڑیے کے حملہ کرنے کا افسوس نہیں، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ آج وہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے کہا کس نے بتایا تمہیں؟ اس نے کہا کہ جب تک زندہ تھے بھیڑیا اور بکری اکٹھے پانی پیا کرتے تھے، آج بھیڑیا نے میری بکری پہ حملہ کیا تو یہ بات گواہ ہے اس بات پر کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ ایسا عادل اور حقیقتاً ایسے تھا، جب شام کو چرواہا گھر آیا تو پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی۔ ایسی شخصیت، ایسا مقام رکھنے والے، اور آج کے ظالموں نے صدیوں بعد ان کی قبر کو کھود کر تیل ڈال کر اس کو آگ لگا دی۔ یہ تو انسان اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ آج تک کسی نے ابو جہل کی قبر کو آگ نہیں لگائی، اس کنویں کو آگ نہیں لگائی جہاں پر ابو جہل جیسے 70 کافر پڑے ہوئے ہیں، اس کنویں کو آگ کسی نے نہیں لگائی۔ آج تک نمرود کی قبر کو کسی نے آگ نہیں لگائی۔ پوری دنیا جسے کافر کہتی ہے، عیسائی بھی اسے کافر کہتی ہیں، یہودی بھی اسے کافر کہتے ہیں، لیکن اس دور کے اندر ایسی شخصیت کی قبر کو کھود کر اور پھر تیل ڈال کر آگ لگا دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ اسلام نے تو ہمیں کسی مرے ہوئے شخص کی برائی بیان کرنے سے بھی روک دیا کہ بس جو کچھ بھی تھا اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے، بس اس کی برائی بیان نہ کرو۔ ہمیں تو برائی بیان کرنے سے روکا گیا۔ اسلام نے تو ہمیں یہاں تک روکا ہے کہ قبرستان اگر چلے گئے تو احتیاط سے چلو، کسی قبر پہ تمہارا پاؤں نہ آ جائے۔ بلکہ یہاں تک تعلیم دی گئی کہ اگر قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہو اور تھکے ہوئے ہو تو کسی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بھی نہ بیٹھو۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے ہمیں، اور قبر کو کھود کر اس کو آگ لگانا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اب بھی توقع کریں کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اترے گی، اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا، اور پھر قبر بھی ایسی شخصیت کی جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو، جو اللہ کا پیارا بندہ ہو، اور ایسا بندہ کہ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود جب دنیا سے جا رہا تھا کسی نے پوچھا کہ اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ 11 بیٹے ہیں، 12 بیٹے ہیں، ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ پہلے حکمران تو جائیدادیں جاگیریں چھوڑ کر گئے، تو وہ جواب دیتے ہیں
کہ اگر تقوی کے راستے پر چلیں گے رب تعالیٰ ان کو بھوکا نہیں سلائے گا، اگر گناہگار بنیں گے، اللہ کے نافرمان بننا انہوں نے، تو میں نافرمانوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا کہ کل کو گناہ یہ کریں گے پوچھا مجھ سے جائے گا، لہذا میرے پاس کچھ نہیں جو ان کو دے کر جاؤں میں یہاں سے۔ خالی ہاتھ دنیا سے گیا اتنا بڑا حکمران، اور آج اس کی قبر کو آگ لگا دینا، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور لیکن یاد رکھیں کہ چونکہ ایک واقعات کا تسلسل ہے، اللہ رب العزت کے قانون ہے، جو کچھ اللہ کے محبوب نے فرما دیا وہی ہو کر رہنا ہے، تو لگتا ایسے ہے کہ یہ اسباب بن رہے ہیں اس سفیانی کے آنے کے، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت مہدی سے پہلے جس نے آ کر خون عام بہانا ہے انسانوں کا وہ بھی اسی نسل میں سے ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ اسی نسل کا کوئی جوان اسی قبر کو آگ لگانے کا بدلہ لینے کے لیے آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صدیاں گزر چکی ہیں، نسلیں بدل چکی ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردے سے زندہ، زندے سے مردہ، کافر سے مومن، مومن سے کافر، ایماندار سے بے ایمان، بے ایمان سے ایماندار، اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں، ہر نسل میں جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، تو اسی خاندان کا کوئی برا بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اٹھ کھڑا ہو اور انتقام کی آگ میں اتنا جل رہا ہو اندر سے کہ وہ آتے ہی خون بہانا شروع کر دے۔ تو بہر طور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت مشکل وقت ہے جو آنے والا ہے، یہ کہہ دینا تو آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن بہت مشکل دور ہوگا، بہت ہی مشکل دور ہوگا، ایمان کا بچانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ سے آپ روزی کا، روٹی کا، رزق کا سوال کرتے ہیں، وہاں سب سے پہلا سوال اللہ رب العزت سے آپ ایمان کی سلامتی کا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ کامیاب ہوا وہ شخص، اور وہ شخص ہی حقیقتاً کامران ہوا، سرفراز ہوا، جو دنیا سے اپنا ایمان بچا کر اپنے ساتھ لے گیا، خصوصاً اس دور کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی اور ہماری جانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔